آتا ہوں. میں ایم ناٹ گوئنگ ٹو سے کہ جناب جس طرح مفتاح صاحب نے بتا دیا کہ 5,500 بلین کا ڈیفیسٹ ہے اور اتنے قرضے لے لیے. وی آل نو اباؤٹ دس. یہ ہم باتیں کرتے رہیں گے اور واقعی اس میں قرضے اتنے لیے گئے. اب میں آج آپ کو بتاتا ہوں, گوادر میں گیا, اینڈ دس از وداؤٹ اینی کائنڈ آف بلیم گیم. وہاں پر جناب گوادر کی شہریوں کو پانی نہیں ملتا, گوادر شہریوں کے پاس بجلی نہیں ہے. ایئرپورٹ گرانٹ دی گئی, وہ ایئرپورٹ آج بھی 5 سال بعد 36% بنا ہے. وہاں پر پہلے انہوں نے پانی کے لیے اسکیم بنائی کہ جناب وہ اپنا ایک چھوٹی سی لیک بنا کے وہاں رکھیں گے. اب کہتے جناب پانی شارٹ ہے اور ہمیں اب اس کو ڈی سیلینیشن پلانٹ لانے ہیں, اور ایک وہ بلینز کی کاسٹ ہم اپنا کر چکے اور اب جناب نئی کاسٹ ڈالنے جا رہے ہیں. کیا اس طرح قومیں بنتی ہیں؟ کیا اس طرح پاکستان ہم بنائیں گے؟ میں آپ کو وہ مثال دے رہا ہوں گوادر کی کہ جو کہ پاکستان کی سامنے ایک ہمارے دوست برادر ممالک نے اپنی پورٹس بنا لی, اینڈ دے آر ایبسلیوٹلی فینومنل بزی پورٹس. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایک ڈیپ پورٹ ہے دنیا میں گوادر, آج بیکاز آف اس کی ڈریجنگ نہیں ہوئی اور اس کی جناب اس کی ڈیپتھ کم ہوگی, وہاں پر بڑا جہاز آ نہیں سکتا. اس کا بزنس پلان کہاں بنے گا؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہیں وہ ایشوز. جب اگر ہم بطور ایک قوم کے ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے دن رات کام کر کے پلاننگ کر کے اس کے اوپر عمل کرنا ہے, ایکسیکیوٹ کرنا ہے, تو پھر یہ باتیں رہ جائیں گی. اور اس طرح جس طرح 75 سال ہم نے ضائع کر دیے, پھر خدا نہ خواستہ 500 سال اور ضائع ہو جائیں گے. اینڈ وی ول بی nowhere near even our tiny nations in this region, let alone far more developed society of the world. تو میں آج آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے, بہت آپ نے نام کمایا, محنت کی, رزق حلال کمایا. آج I'm not asking to open your coffers and put in the government of Pakistan. I'm asking your time and your skills and your expertise. کہ آئیں آگے بڑھیں, ہمیں ان پلانز میں بنانے میں مدد دیں, اور پھر ایک بڑا ایک فول پروف ہم ایک پلان لے کے چلیں جس کو انشاءاللہ جتنی اس حکومت کی مدد ہے ہم دن رات کچھ, یہ ساری میری ٹیم ہمارے کولیگز یہاں پر سب بیٹھے ہیں, میں ان کے بہاف پر اور اپنے بہاف پہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مقصد کیا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں, مقصد کیا ہے کہ ہماری زراعت بڑھے. اب بتائیے کہ 3 ملین ٹن گندم ہم اس سال امپورٹ کر رہے ہیں. Again, I'm not into any blame game. This is not the time and this is not the forum. وہ پارلیمنٹ ہے, وہ دوسری جگہ میں بات کروں گا, لیکن 3 ملین ٹن ہم نے جناب گندم امپورٹ کرنی پڑی ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. اب اس کے لیے اپنا $1 بلین سے زیادہ اس کی ہمیں اپنا خرچ کرنا پڑے گا فارن سے. کہاں سے آئے گا؟ آج تیل کے لیے پیسے نہیں ہیں, گیس کے لیے پیسے نہیں ہیں. اب میں آپ کو ایک اور گوادر کی بات بتائی, ایک اور مثال, اینڈ دس از ہاؤ وی ہیو بینکرپٹ دس کنٹری. We have made this country bankrupt. This is the reason and no other reason. There is no dearth of the best people in this country. There is no dearth of natural resources. Allah has blessed upon Pakistan infinite resources. There is no dearth of very fertile land, managers, bankers, financial experts, entrepreneurs, and highly skilled labor. It's all about the will to do. میں جو مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ جو 4 پلانٹس پچھلے دور میں لگے, اس حکومت جو ابھی حکومت گئی نہیں ہے, PMLN کے دور میں جو 4 پلانٹ لگے تھے LNG کی بنیاد پر, چوتھا پلانٹ جو ہے وہ 3 GE کے تھے اور چوتھا سیمنز کا 1250 میگا واٹ. یہ سن لیں بات, یہ جو ابھی عارف سعید صاحب نے بتائے تھے, یہ اپنا ابھی آپ کو دکھائی تھی یہ سلائڈز, یہ چوتھا پلانٹ واز دا چیپسٹ. وہ جی سے بھی سستا تھا, 10 بلین روپیز سستا تھا اس سے, اور اس کی بھی وہی ہے ایفیشنسی 61.6 سم تھنگ. اس نے 2020 میں میکس مارچ میں چل جانا چاہیے تھا اس کو. آج 2 سال سے اوپر ڈیلے ہے. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ غریب قوم کا اوور رنس بلینز آف روپیز. 2 سال پہلے نہ چلنے سے انڈسٹری کو, زراعت کو نقصان پہنچا, اکانومی کو نقصان پہنچا.
آپ نے پروفٹ جو ارن کرنے تھے وہ نہیں کیے, جو لون دینے تھے وہ نہیں دیے, تو کس طرح یہ ملک چلے گا آگے؟ اب کس کو پوچھیں گے؟ پھر وہ کہیں گے جی کہ یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی, مگر کوئی تو اس کا حساب دے گا, اس کا, اس قوم کو, غریب قوم کو. اگر یہی, میں نے آپ کو ایک گوادر کی اور اس کی مثال بتائی ہے LNG پلانٹ کی, یہی دو مثالیں کافی ہیں کہ انہی وجوہات کی بنا پر آج پاکستان وہ آگے نہیں بڑھ سکا, جو اس کا حق تھا, جو اس کا مقام حاصل ہونا چاہیے تھا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ وہ ساری چیزیں, جتنے مرضی اچھے ہم پلان بنا لیں گے, اگر ہم نے اس کو ایکسیکیوٹ نہیں کیا, اب اگر آپ افسر شاہی کی بات کریں, بیوروکریسی کی, تو ان کی بالکل جائز ان کا رونا ہے کہ جی کام کیا, پکڑ کے اندر جیلوں میں بند کر دیا, نیب کی حکومت خانوں میں داخل کر دیا, ملک کی. اب بتا دی یہ جو سلائیڈز ہیں, یہ جو جس میں بچت عارف صحیح سے بتا رہے تھے, اٹ ڈزنٹ گو ٹو مائی کریڈٹ. وہ ان لوگوں کا کام جنہوں نے دن رات بڑے اچھے ڈاکومنٹس بنائے, انہوں نے بڈنگ پیپرز بنائے, کنسلٹنٹ اپوائنٹ کیے اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بڈنگ کی, اور پاکستان کا اپنا کئی سو ارب بچایا, وقت بچایا. فاسٹسٹ آئی تھنک انسٹالڈ پلانٹس ہیں یہ. میں اس لیے مثال یہ دے رہا ہوں کہ جسٹ ٹو بی ویری کلیئر ان آور مائنڈس کہ اگر کام کرنا اور ملک کو بنانا تو اس کے لیے ہمیں پھر اس کی کچھ شرطیں, کنڈیشنلٹیز ہیں. خالی باتیں تو پھر تو پلاننگ ڈویژن میں تو پتہ نہیں 75 سال سے بڑے بڑے پلانس پڑے ہیں اور بڑے بڑے یہاں پر جو گفتگو ہوئی ہے, تو اس کو ہمیں عملی جامہ پہنانا ہے.